اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 3۔ اس سے پہلے کے سبق میں آپ نے پڑھا ہے کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک مرکب غیر مفید ہے اور ایک مرکب مفید ہے۔ غیر مفید کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہوتا ہے جس کے سننے سے مکمل بات معلوم نہ ہو، یعنی اس کو ہم نامکمل جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کی ہم نے دو قسمیں دیکھیں، ایک تو موصوف صفت اور ایک مضاف مضاف الیہ۔ آئیے آج ہم مرکب مفید کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو مرکب مفید وہ جملہ ہوتا ہے کہ جس سے بات مکمل سمجھ میں آ جائے، جس کو ہم مکمل جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مرکب مفید یہ مکمل جملہ ہوتا ہے جس سے کوئی بات، کوئی حکم یا کوئی خواہش سمجھ میں آتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک ہے جملہ انشائیہ۔ جیسا ہم نے اس کی تعریف میں دیکھا کہ مرکب مفید سے کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کوئی خواہش معلوم ہوتی ہے، تو اگر ہم کو مرکب مفید سے کوئی خبر سننے کو مل رہی ہے تو وہ جملہ خبریہ ہوگا، اور اگر کوئی خواہش سننے کو مل رہی ہے، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کی خواہش ہو یا کسی کام کے نہ کرنے کی خواہش ہو، اگر کسی کام کے کرنے کی خواہش ہو تو اس کو امر کہا جائے گا، اور کسی کام کے نہ کرنے کی خواہش ہو تو اس کو نہی کہا جائے گا۔ جیسے کسی کام کے کرنے کی خواہش جس کو امر کہتے ہیں، اور کسی کام سے روکنے کی خواہش کہ جس کو نہی کہتے ہیں۔ تو یا تو اسے خبر معلوم ہوگی یا کوئی خواہش یعنی حکم معلوم ہوگا۔ اب جملہ خبریہ کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو خبر جو بتائی جا رہی ہے وہ ایک اسم اور ایک فعل کے ذریعے ہوگی یا دونوں اسم کے ذریعے ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ۔ تو یہ یاد رکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسان سی بات ہے کہ مرکب مفید میں دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ سے خبر معلوم ہوتی ہے اور جملہ انشائیہ سے کوئی حکم یا خواہش معلوم ہوتی ہے۔ جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ اس کی ایک قسم ہے اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ انشائیہ میں کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے روکنے کو کہا جاتا ہے۔ جملہ خبریہ کی پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو۔ تو جملہ اسمیہ کی تعریف یہ ہے جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ اسم ہو یا فعل، یعنی اس کے پہلے حصے کا اسم ہونا ضروری ہے، تو ہم اس سے پہچان پائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زیدن ایک اسم ہے، قائمن ایک اسم ہے، قائمن یعنی کھڑا۔ تب یہ جملہ ہو گیا زیدن قائمن، زید کھڑا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ اس جملے سے مکمل بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی نامکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ حسن ایک اسم ہے اور حاضر ایک اسم ہے، یہ ہو گیا حسن حاضر، حسن حاضر ہے، موجود ہے۔ تو آپ ان دو مثالوں میں دیکھیے کہ ان سے پوری بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کوئی نامکمل جملے نہیں ہیں۔ تو یہ دو مثالیں وہ ہیں کہ جن کا پہلا حصہ اسم ہے، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسم ہے، اور ان کا جو دوسرا حصہ ہے تو پہلی مثال میں یہ اسم ہے اور دوسری مثال میں بھی یہ اسم ہے۔ اب آئیے ایک ایسی مثال دیکھتے ہیں کہ جس میں دوسرا حصہ فعل ہو، جیسے ہم نے لکھا زید قام،
یہاں آپ دیکھیں کہ زیدن پہلا حصہ ہے اور یہ اسم ہے، اور قامہ یہ دوسرا حصہ ہے اور یہ فعل ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ زید کھڑا ہوا۔ قامہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، تو زیدن قامہ زید کھڑا ہوا، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسم ہے، اب دوسرا حصہ چاہے اسم ہو یا فعل ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ جملہ اسمیہ میں ہی مانا جائے گا۔ تو یہاں آپ نے دو مثالیں دیکھی، زید قائم، حسن حاضر۔ یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ جس طرح ہم نے موصوف صفت کی بات کی، ہم نے وہاں پر پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، جو اعراب موصوف کا آتا ہے وہی اعراب صفت کا بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ موصوف صفت بھی ہو، اس لیے کہ زیدن پر جو اعراب آیا ہے وہی اعراب قائمن پر بھی ہے۔ اور جیسے ہم نے وہاں مثال دیکھی رجل جمیل، یہ موصوف صفت ہے اس لیے کہ اس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت مرد، تو یہاں پر بھی تو اعراب ایک جیسا آیا ہے اور یہاں پر بھی اعراب ایک جیسا ہے، تو یہ موصوف صفت اور مرکب غیر مفید ہے، جبکہ یہ موصوف صفت نہیں ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ زید پر الف لام کیوں نہیں آئے گا، اس کو ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ابھی اس کو مختصر سمجھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پر ایک مکمل سبق ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہاں مختصر طور پر یہ سمجھیں کہ عربی میں جس طرح ہم نے اسم کی الگ الگ اعتبار سے الگ الگ قسمیں دیکھی ہیں، اسی طرح کوئی اسم خاص ہے یا عام ہے، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ معرفہ اس کو کہتے ہیں ایک ایسا اسم جو کسی چیز کے لیے خاص ہو، اس سے کوئی خاص چیز ہم کو معلوم ہو۔ مثال کے طور پہ جب ہم نے کہا زیدن، تو اس نام سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زید کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، یہ ہر آدمی کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی، یہ ہر انسان کے تعلق سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ زید ہے جس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہم کسی گاؤں کا نام لے لیں یا کسی قبیلے کا نام لے لیں یا کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے خاص ہو، جیسے ہم نے بات کی جیسے اردو میں ہم نے کہا کتاب، تو کتاب تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور کتاب کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کہا نحو کی کتاب، تو جب ہم نے کہا کہ نحو کی کتاب، تو اب یہ کتاب عام نہیں رہی، اب یہ خاص ہو گئی۔ تو کتاب جب تک ہم نے کہا تھا یہ نکرہ تھی، اور جب ہم نے کہہ دیا کہ نحو کی کتاب، تب یہ کتاب معرفہ بن گئی۔ اسی طرح جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا قلم، تو قلم نکرہ ہے اس لیے کہ عام ہے، اور یہ کوئی بھی قلم ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم نے کہا اس کی قلم، ہم نے کسی خاص شخص کی قلم کی طرف اشارہ کیا کہ فلاں فلاں کی قلم، تو اب یہ قلم نکرہ نہیں رہی، اب یہ معرفہ بن گئی، کیونکہ اب یہ خاص معنی اس میں آ چکے ہیں، اب یہ عام نہیں رہی۔ مختصر میں یوں سمجھے کہ معرفہ وہ اسم ہوتا ہے جس سے کوئی خاص بات، کوئی خاص اسم پتہ چلتا ہو، اور نکرہ جو ہوتا ہے یہ عام بات اس سے معلوم ہوتی ہے، اور نکرہ کا ترجمہ بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا رجل، اب یہ نکرہ ہے تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا کوئی مرد، یعنی وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ اب یہاں پر یوں سمجھے کہ عربی میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو الف لام ہے یہ عربی میں نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی نکرہ کا لفظ ہو تو اس کو معرفہ بنانا ہو
تو اس پر الف لام داخل کیا جاتا ہے. جیسے یہ ہے رجل، یہ نکیرہ کا اسم ہے، اب اس پہ ہم نے داخل کر دیا الف لام اور یہ ہو گیا الرجل. اب اس کا ترجمہ کوئی مرد نہیں ہوگا، اب اس کا ترجمہ ہو جائے گا خاص مرد. عام طور پر ہم اس کو ترجمے میں خاص تو نہیں لکھیں گے، لیکن ہم اس سے مطلب یہ مراد لیں گے الرجل سے کسی بھی مرد کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کوئی خاص مرد ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے کہا القلم، تو اب یہ کسی بھی قلم کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کوئی مخصوص قلم کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عربی میں نکیرہ کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا استعمال کیا جاتا ہے. تب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب بھی کسی اسم پر الف لام ہو تو وہ اسم معرفہ ہوگا، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی اسم پر اگر تنوین ہو تو وہ اسم نکیرہ ہوگا. عام طور پر قاعدہ تو یہی ہے کہ نکیرہ جو اسم ہوتا ہے اس پر عام طور پر تنوین آتی ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اسم معرفہ ہوتا ہے لیکن اس پر تنوین آتی ہے. جیسے ہم نے یہاں مثال دیکھی زیدن ایک اسم ہے اور ایک خاص اسم ہے، اس لیے کہ خاص اس آدمی کی بات ہو رہی جس کا نام زید ہے، تو یہ تو پہلے ہی سے معرفہ ہے، تو اس کی تنوین کو دیکھ کر یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نکیرہ ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے معرفہ ہے. اب آئیے ہمارے اپنے سبق کی طرف. ہم بات کر رہے تھے کہ زید قائم اور رجل جمیل دونوں کا اعراب برابر ہے، ایک جیسا ہے، تو اس میں موصوف صفت اور جملہ اسمیہ میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں یہ مثال دیکھیں کہ رجل جمیل. یہاں آپ دیکھیں یہ یہاں پر تنوین ہے اور رجل کوئی خاص نام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اسم نکیرہ ہے. تو یہ نکیرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکیرہ ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی خوبصورت مرد، یعنی یہاں اس سے مراد کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو خوبصورت ہو، یہاں کوئی خاص شخص کی بات نہیں ہو رہی. اب آئیے ہم اس کو معرفہ بناتے ہیں. تو اب جب یہ رجل معرفہ بنے گا اور کسی خاص شخص کی ہم کو بات کرنا ہوگی، تو اب ہم اس کو نکیرہ لا کر استعمال نہیں کریں گے، اب اس کو معرفہ بنانا پڑے گا. اور جب ہم اس کو معرفہ بنائیں گے تو اب اس کے پہلے ہم کو الف لام لگانا ہوگا. تو جب ہم موصوف پر الف لام لگائیں گے تو قاعدے کے مطابق صفت پر بھی الف لام آئے گا. تو یہ جملہ ہو جائے گا الرجل الجمیل، یعنی یہاں پر الف لام آیا ہے تو یہاں پر بھی قاعدے کے مطابق الف لام آئے گا. اور یہاں آپ دیکھیں جب بھی کسی لفظ پر الف لام آتا ہے تو تنوین وہاں سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی عربی میں کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی لفظ پر الف لام بھی ہو اور اسی لفظ پر تنوین بھی ہو، تو یہ ناممکن بات ہے. یا تو وہاں پر الف لام ہوگا یا وہاں پر تنوین ہوگی. تو یہ مرکب ہو گیا الرجل الجمیل. اور اب اس کا ترجمہ کوئی خوبصورت مرد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ترجمہ کوئی مخصوص خوبصورت مرد ہو جائے گا. یعنی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کوئی خاص مرد، اس سے پہلے جو عام مرد کی بات ہو رہی تھی وہ عام بات نہیں رہی، اب یہ خاص ہو گیا، اس لیے کہ معرفہ بن گیا ہے. اب ہم اپنے اس مثال کی طرف آتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ زید یہ تو پہلے ہی سے معرفہ ہے، اگرچہ اس پر تنوین ہے لیکن یہ معرفہ پہلے سے ہے. اب ہم اس پر الف لام داخل نہیں کر سکتے، اس کو الزید نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ شروع ہی سے معرفہ ہے. تو قاعدہ سمجھیے کہ وہ لفظ جو پہلے ہی سے معرفہ ہو اس پر الف لام نہیں آئے گا، تو یہ معرفہ ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں زید جمیل، اس کا ترجمہ ہوگا زید خوبصورت ہے. یہ مکمل جملہ ہے، مرکب مفید ہے، اور مرکب مفید میں جملہ اسمیہ ہے، اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے اور دوسرا حصہ بھی اسم ہے.
تو پہلا حصہ اس میں ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آئیے ہم اس کو موصوف صفت بنا کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم معرفہ نکرہ کا جو موضوع ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ زیدن پہلے سے معرفہ ہے، تو اس پر الف لام ہم داخل نہیں کر سکتے، تو یہ تو پہلے سے معرفہ ہے۔ اور قاعدے کے اعتبار سے جب ہم نے اس کو صفت بنایا ہے تو صفت تو موصوف کے تابع ہوتی ہے، تو جب موصوف معرفہ ہے تو پھر صفت بھی معرفہ لانا ضروری ہے۔ تو اب ہم اس کو جمیل نہیں لکھ سکتے، بلکہ اس پر الف لام داخل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اور اب اس کو کیسے لکھیں گے، یہاں دیکھیے، اس کو لکھا جائے گا زیدن الجمیل، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ آئے گا، وہ یہ کہ زیدن کے بعد اب ہم جب اس کو الف لام میں ملائیں گے تو تنوین الف لام میں نہیں ملتی، تو تنوین کو الف لام میں نہیں ملایا جا سکتا۔ تو یہاں پر عربی کا ایک اور قاعدہ آج آپ سیکھیں گے۔ عربی کا قاعدہ یہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کہ جب بھی کسی ساکن کو حرکت دی جاتی ہے، ساکن تو آپ جانتے ہوں گے کہ جو حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو جس حرف پہ جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اور جب بھی ساکن کو حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی جزم کو حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہ حرکت ایک ہی ہوتی ہے، اور وہ حرکت ہے زیر، اس کو ہم کہتے ہیں جر۔ یعنی جب بھی کوئی ساکن حرف کو متحرک بنایا جائے گا، حرکت دی جائیں گی، تو اس پہ جو حرکت آئے گی وہ زبر زیر پیش میں سے صرف زیر ہوگا، یعنی اس کو مجرور بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ زیدن اصل میں تنوین ہم کو دکھ رہا ہے، لیکن یہ در حقیقت تنوین نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اس طرح ہے، یہ جملہ اس طرح ہے، یعنی زیدن اصل میں یہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ تو نون ساکن ہے، اور ہمارے قاعدے کے اعتبار سے ساکن کو جب بھی حرکت دی جاتی ہے تو اس پر جر آتا ہے، زیر لگایا جاتا ہے، تو ہم اس کے جزم کو ہٹا کر اس کے نیچے زیر دیں گے۔ اب یہ ہو جائے گا زیدن الجمیل، اور اس کو بتانے کے لیے ہم یہاں پر چھوٹا سا نون لگائیں گے، اور اس نون کے نیچے ہم زیر دیں گے۔ اب جملہ ہو جائے گا زیدن الجمیل، اس کا ترجمہ ہوگا خوبصورت زید۔ یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ موصوف صفت ہے، جبکہ زیدن جمیل یہ مرکب مفید ہے، اس کا مطلب ہے زید خوبصورت ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ جو موضوع آپ نے ابھی پڑھا ہے، اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ اور پختہ ہو جائے۔ ہم نے مثال لی حسن حاضر، اس کا ترجمہ تھا کہ حسن موجود ہے، حسن حاضر ہے۔ اب ہم اگر اس کو موصوف صفت بنانا چاہیں، مرکب غیر مفید بنانا چاہیں، تو اس کا بھی وہی قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر حسن جو ہے یہ کسی کا نام ہے، اور نام ہے تو اس کا مطلب یہ معرفہ ہے، تو حسن پہلے سے معرفہ ہے، اور جب حسن کو موصوف بنایا جائے گا تو اس کی جو صفت ہوں گی یہ بھی معرفہ آئیں گی۔ الف لام اس پر تو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پہلے سے معرفہ ہے، لیکن الف لام اس پر تو آ سکتا ہے۔ تو یہ جملے کو لکھا جائے گا حسن الحاضر، یعنی موجود حسن۔ یہاں پر حسن کی صفت بیان ہو رہی ہے، وہ حسن جو موجود ہے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ کہ حسن یہ جو تنوین ہے تو دراصل یہ نون ساکن ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا کہ جب بھی ساکن کو جزم کو حرکت دی جائیں گی تو اس کو زیر کے ذریعے سے حرکت دی جائیں گی، تو اس کا جزم ہٹا کر اس کے نیچے زیر لگایا جائے گا، اور اس کو یہاں اس صورت میں بتایا جائے گا حسن الحاضر۔ یہ پورا جملہ ہو جائے گا حسن الحاضر، موجود حسن، لیکن یہ مرکب غیر مفید ہے، یہ موصوف صفت ہے۔ اور یہاں ہم نے جو جملہ لکھا حسن حاضر، یہ مرکب مفید ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے،
اس لیے کہ اس کا پہلا حصہ اسم ہے اور اس کا ترجمہ ہے حسن موجود ہے۔ تو آپ اچھے سے اس بات کو سمجھیں کہ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید میں فرق ہے۔ اس کا ترجمہ مکمل جملے کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے ترجمے سے مکمل بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حسن حاضر ہے اور حاضر حسن، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ زید خوبصورت ہے اور خوبصورت زید، یہ دونوں میں فرق تھا۔ انشاءاللہ معرفہ اور نکرہ کے تعلق سے ایک سبق مکمل ہم آگے پڑھنے والے ہیں، تو آپ وہاں اور اچھے سے اس بات کو سمجھیں گے۔ یہاں بات آ ہی گئی ہے تو آپ کو قرآن پاک کا ایک نقطہ اور سمجھا دوں کہ آپ نے قرآن پاک میں کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے۔ یہ آیت سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ نے اکثر سورہ ملک پڑھتے وقت اس کو دیکھا ہوگا۔ اب اکثر یہاں لوگوں کو ایک مسئلہ آتا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قدیر کے بعد یہ چھوٹا سا نون زیر نی لکھا ہے، یہ نون مجرور یہاں پر لگایا گیا ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت، اس کو الذی کی بجائے الذی پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پہ نون زیر نی لکھا ہے تو اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ نون زیر نی یہاں کیوں لکھا ہے وہ بھی اسی بات سے سمجھ میں آ سکتا ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے، کہ قاعدہ یہ ہے کہ جزم کو جب بھی حرکت میں تبدیل کیا جائے گا تو وہ حرکت جر ہوگی، وہ زیر ہوگا۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ ہے اس آیت میں یہ ہے قدیرن، اصل میں یہ ہے قدیرن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر جو تنوین ہے یہ نون ساکن کے برابر ہے، یعنی یہ اصل میں یہ ہے نون ساکن ہے۔ اب اگر کوئی اس آیت کو اگلی آیت سے ملا کر پڑھنا چاہے تو قاعدے کے اعتبار سے جب بھی جزم کو حرکت دی جاتی ہے تو وہ حرکت جر ہوتی ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے، اب اس کو حرکت دی جائیں گی تو اس کا جزم ہٹا کر اس کو نون زیر نی لگایا جائے گا، اور جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اس نون کو بڑا نہ لکھتے ہوئے چھوٹا لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ نون ہے جو ہمیشہ پڑھا نہیں جاتا، یہ چند صورتوں میں ہی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی یہاں پر رک جاتا ہے اس کو پڑھے گا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، تو اگر کوئی یہاں پر سانس توڑ کے وقف کرتا ہے تو وہ اس نون کو نہیں پڑھے گا۔ تو جب یہ نون کچھ صورتوں میں پڑھا جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں نہیں پڑھا جاتا تو پھر اس کو بڑا لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوٹا سا لکھا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس کو ملا کر پڑھنے والے ہیں اس آیت کو اگلی آیت سے، وہ اس طرح پڑھیں گے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ۔ اگر آپ کو یہاں پر رکنا ہے تو نون نہیں پڑھنا ہے، اور اگر آپ سانس نہیں توڑنا چاہتے اگلی آیت سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ۔ ایک اور مثال آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنا چاہے، یہاں پر کوئی سانس نہیں توڑنا چاہتا اور وہ اس کو ملا کر پڑھنا چاہتا ہے، تو اگر وہ سانس توڑے بغیر اس کو اس طرح پڑھے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، تو اس کا یہ پڑھنا غلط ہوگا، یہ تجوید کے اور عربی کے قاعدوں کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کا پڑھنا غلط ہے۔ تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وہاں پر بھی یہی قاعدہ استعمال ہوگا کہ یہ جو احدن ہے یہ اصل میں احدن ہے، نون ساکن ہے،
اور عربی کے قاعدے کے حساب سے جب بھی جزم کو حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کو جر میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو احدن کا جو نون ساکن ہے اس کا جزم ہٹا کر یہاں پر زیر دیا جائے گا اور اس نون کو یہاں پر اس طرح لگایا جائے گا. اور اب اس کو اگر ہم بغیر سانس توڑے ملا کر پڑھنا چاہیں تو اس کو اس طرح پڑھیں گے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے. اس لیے اب آپ جب بھی تلاوت کریں تو جب بھی تلاوت کے دوران یہ نون چھوٹا نون آپ کہیں بھی دیکھیں تو آپ وہاں پہ غور کرنا کہ یہ چھوٹا نون وہ اس قاعدے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے جو عربی کا قاعدہ ہے علم نحو کا، کہ جب بھی جزم کو حرکت میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کو جر میں تبدیل کیا جاتا ہے. امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا